मैं हूँ डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा और पढ़ रहा हूँ अपनी खुदनविश्त परेशान सा परेशान का अगला हिस्सा किस्त 18 आपके लिए। बहम सोने की दस्तदराजियों और लब कुशाइयों की बिना पर बाज़ औक़ात ग़ुलाम पर खुदा का खौफ तारी हो जाता था, या वो खौफ तारी होने की अदाकारी किया करता था और किसी वीरान सी मस्जिद में दाखिल होकर कुरान उठाता था कि हम आइंदा कोई गलती नहीं करेंगे। मैं ना तो एहसास गुनाह का शिकार था और ना ही इन मामूली लड़कों की हरकतों को इस काबिल समझता था कि उसके लिए तौबा की जाए या कुरान उठाया जाए। लेकिन इसके मजबूर करने पर एक दो बार मुझे भी एक घूंट भरना ही पड़ा था, मगर जाम मेरा तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों खाके मुस्ताक, कुरान उठाने का खौफ हवा हो जाया करता था। या तो मैं जवान न हो रहा होता और वो नौजवान न होता, या फिर ऐसे समाज में होते जहाँ मखलूत समाज पर कोई कदर न होती, और या फिर कम अज़ कम समाज के ऐसे हल्के से ताल्लुक़ रखते और ऐसे शहर में होते जहाँ मौक़े भी होते और रोशन ख़याले भी। तब हम फ्रस्ट्रेशन के इजहार के इन अफ़ाल के मुर्तकिब भी ना होते। मुझे ज़िंदगी भर ना तो इन हरकतों का क़लक़ हुआ और ना ही शर्मिंदगी हुई है। बस ऐसे में तो ऐसे ही होना था और ऐसे ही होता है, इसलिए हुआ। 9वीं से 10वीं में आ गए थे। यह हाई स्कूल का आखिरी साल था। इसमें पढ़ाई ज़ोरों पर होती है, मगर मैं तो पढ़ाई बस वाजबी से ही किया करता था। जो असातिज़ा ने पढ़ा दिया उसी से सब समझ लिया, या अगर बहुत हुआ तो घर का काम कर लिया। 9वीं में ही मैंने भाई शुएब की जमा करदा उर्दू अदब की किताबें और अदबी रसायल इजाज़त बेइजाज़त पढ़ने शुरू कर दिए थे। इतनी किताबों, नावलों और रिसालों से फुर्सत मिलती तो अपने निसाब पर अंग्रेज़ी का मौक़ा में रहा था। वैसे तो मैंने 8वीं जमात में ही पहली कहानी लिख डाली थी। वो ये था कि हमारे स्कूल का रिसाला निकालने का फ़ैसला किया गया था। रिसाला किताबत तो हुआ था लेकिन कभी शाये नहीं हुआ। मैंने वालदा की ढेर सारी सुनाई गई कहानियों से एक को कलमबंद कर दिया था और उन्वान दिया था सोने के 7 बंदर। बड़ा दिल करता है कि ये पहली तहरीर देखूं। हमारे असातिज़ा कमाल के थे, जिनमें से 3 असातिज़ा ने वाकई मेरी ज़िंदगी में इल्म का शौक़ उजागर करने में बेहद अहम किरदार अदा किया था। एक मास्टर गौहर अली साहब थे जो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। उलझी हुई दाढ़ी, चेहरे पर तशन्नुर, जो हर वक्त इल्म बांटने के शौकीन ये उस्ताद अमूमन सफ़ेद शलवार कमीज़ पहना करते थे और सर पे टोपी होती थी। उनका अंग्रेज़ी का लहजा तो वही था जो इस इलाके के लोगों का हो सकता है, मगर तलफ़्फ़ुज़ और लुग़ात में उनका कोई सानी नहीं था। मारा भी करते थे, लेकिन मुझे कभी नहीं मारा क्योंकि मौका ही कभी नहीं दिया। वो सभी तालिब इल्मों को इल्म से नवाजने की कोशिश करते, लेकिन अगर बहुत ही फसाडी होता तो वो उसे कह दिया करते थे, साहब तुम्हें पेंशन है। यानी अब उसे ना तो कभी मार पड़ेगी और ना ही उनको सिखाने की कोई ख़ास कोशिश की जाएगी। खादिम हुसैन पेंशन लेने वालों में से एक तालिब इल्म था। कुछ होनहार तलबा को वो इजाफी तौर पर भी पढ़ाया करते थे। हम 5-6 तालिब इल्मों को, जिनमें मैं, रोशन, अशरफ, काजी जमील, राना शौकत और अल्लाह डिता थे, स्कूल का वक्त ख़त्म होने के बाद 1 घंटा बिठाकर अंग्रेज़ी के निसाब से वरा किताबें पढ़ाया करते थे। उनके तब पढ़ाए गए अल्फाज आइंदा जमातों में कभी कभार ही देखने को मिले हैं, और मैं आज भी किसी तालिब इल्म के अंग्रेज़ी के अल्फाज का ज़ख़ीरा आंकने के लिए उन्हीं से पढ़े अल्फाज के मानी पूछता हूँ। मास्टर साहब जब मुस्कुराते थे तो उनके चेहरे से तशन्नुर की सारी लकीरें गायब हो जाया करती थीं और वो अपने कहकहे की आवाज़ को हमेशा ही रोक लिया करते थे। मास्टर साहब दुनिया को तालीम की ज़ेवर से आरास्ता करते रहे थे, लेकिन उनका बेटा कुछ ज़्यादा न पढ़ सका, जिसके इल्ज़ाम वो मरते दम तक अपनी जाहिल और अनपढ़ बीवी को ही दिया करते थे। सच तो यह है कि जिस शख्स की तवज्जो बहुत सारे लोगों को किसी भी महरूमी को बांटना होता है, वो अपने दीन का ज़्यादा हिस्सा अपने बच्चों को नहीं दे पाता। बस इतना ही दे सकता है जितना और सबों को। मुनसिर इस बात पर होता है कि इससे मिलने वाला शख्स कितना फैज़याब होने की कोशिश करता है और कितना ऊपर वाला इस हिस्से में उसके लिए बरकत डालता है। मेरे प्राइमरी के उस्ताद मास्टर मशकूर हुसैन का बच्चा, जिसका नाम उन्होंने मेरे नाम पे ही मुजाहिद रखा था, अब पाक फौज का मेजर है। अल्लाह ना करे कि जनरल बनने पर मार्शल्लाह लगा दे। मार्शल्लाह लगाकर मास्टर साहब की मिट्टी पलीत करे। हमारे अंग्रेज़ी की बुनियाद तो एक और बहुत ही प्यारे उस्ताद राय बशीर साहब ने मजबूत की थी, जो हमारे हाई स्कूल की इब्तदाई जमातों में हमारे अंग्रेज़ी के उस्ताद थे।
غالباً نئے نئے ماسٹرز کر کے آئے تھے. نکلتے ہوئے قد کاٹ کے خوبصورت انسان. کپڑے اچھے پہنا کرتے تھے. زیادہ تر پینٹ قمیص اور سردیوں میں کوٹ زیب وطن کیا کرتے تھے. بہت دھیمے لہجے میں بولنے والے شخص تھے اور بہت ہی دل لگا کر پڑھایا کرتے تھے. انہیں مجھ سے اور مجھے ان سے بے حد انس تھا. میرے انس میں ان کی عزت تعظیم بھی شامل تھی اور ان کے انس میں ان کی استادانہ شفقت موزون ہوتی تھی. ہمارے سائنس کے استاد ماسٹر حاجی احمد صاحب تھے. اگر وہ استاد نہ بنتے اور ان کے مواقع میسر ہوتے تو یقیناً سائنسدان ہوتے، کیونکہ ان کی سائنس سے لگن بے حد زیادہ تھی. ان کی دیے گئے اسباق دل نشین ہوتے تھے اور عملی سائنس کے سلسلے میں ان کی مدد اور انہماک قابل دید ہوتے تھے. کیمیا اور طبیعت پڑھایا کرتے تھے. گہری گندمی رنگت اور صحت مند قد و قامت والے اس استاد کی آنکھیں ہمیشہ ہی نیچی ہوا کرتی تھیں. تحت ہاتھوں پر ڈنڈے مارتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں چہرے کی جانب نہیں اٹھتی تھیں. ان سے مجھے ایک بار دونوں ہتھیلیوں پر 2 ڈنڈے کھانے پڑ گئے تھے. پڑھائی پر نہیں بلکہ چالاکی دکھانے کی کوشش کرنے کی بنا پر. سائنس لیبارٹری میں شیشے کا بنا ہوا کوئی آلہ جس کی ٹیوب کئی پل کھائے ہوئے تھی نیا آیا تھا. سائنس لیبارٹری میں ماسٹر صاحب نے ہمیں عملی سائنس کا کوئی سبق دینے کے لیے ہمارے ڈیسکوں کے سامنے اپنی میز پر وہ آلہ رکھا تھا. وہ فی الحال کلاس میں نہیں پہنچے تھے. میرے کلاس فیلو یاسین سیال نے ہمارے تجسس کے اسے اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا. میں نے اسے کہا مجھے دکھاؤ. اس نے کہا کہ ابھی دکھاتا ہوں. میں چونکہ جلد باز واقع ہوا ہوں اور انکاری التوا برداشت کر لینا میرے بس میں نہیں ہے. میں نے آلہ پکڑ کر کھینچا اور کہا دو مجھے. کہ آلہ چھن سے ٹوٹ کر زمین پر گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میں تیزی سے باہر نکلا اور ماسٹر حاجی احمد صاحب کو راستے میں ہی جالی اور کہا ماسٹر جی یاسین نے آپ کی میز پر رکھا شیشے کا آلہ توڑ دیا ہے. ماسٹر جی بہت بھن آئے ہوئے کمرہ جماعت میں داخل ہوئے تھے اور فوراً یاسین کو کھڑا ہو کر ہتھیلیاں آگے کرنے کا حکم دے کر تڑاخ 4 ڈنڈے جڑ دیے تھے. اس بیچارے نے سی کرتے منہ بناتے ہوئے جب صحیح واقعہ ان کے گوش گزار کیا تھا تو انہوں نے دبی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے بھی کھڑا ہو کر ہتھیلیاں آگے کرنے کے لیے کہا تھا اور مجھے بھی اتنے ہی ڈنڈے جڑے تھے جتنے یاسین کو. ماسٹر مخدومی صاحب کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے. بڑی جماعتوں میں وہ ہمیں ریاضی پڑھایا کرتے تھے. ہمارے نائب ہیڈ ماسٹر قاضی بشیر صاحب ہوا کرتے تھے. جس بات کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں شاید ان دنوں بشیر صاحب چھٹی پہ تھے. 9 ماہی امتحان ہو رہے تھے. امتحانات عموماً عمارت کے سامنے والے گراؤنڈ میں زمین پر بیٹھ کر دیے جاتے تھے. غالباً اردو کا امتحان تھا. میں نے چونکہ کبھی صفحے خواہ سیاہ کرنے کی عادت نہیں اپنائی تھی سوالات کے اتنے ہی جوابات لکھا کرتا تھا جتنی ضرورت ہوتی تھی اور بہت سے لڑکوں سے پہلے پرچہ ممتحن کے حوالے کر دیا کرتا تھا. میں فارغ ہو کر جانے لگا تو ہمارا پرائمری سے آخری کلاس تک کا مانیٹر عبدالقادر مجھے گیٹ پر ہی مل گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ کسی کے امتحان میں مدد کرنی ہے. اس شیٹ پر جواب لکھ دو. میں نے جواب لکھ دیا اور گھر چلا گیا. اگلے روز بھی امتحان تھا. ابھی پرچہ سوالات نہیں بانٹا گیا تھا کہ مخدومی صاحب نے ایک لڑکے اور مجھے اپنی گرجدار آواز میں کھڑے ہونے کا حکم دیا اور پورے اسکول کے سامنے میری ہتھیلیوں پر 4 رول جڑ دیے. دوسرے لڑکے کو شاید 6 رول کی سزا دی گئی تھی. خاصی ٹھنڈ تھی. چوٹ کے بعد ہاتھ خاصی دیر تک امتحانی پرچے لکھنے کے قابل نہیں ہو سکے تھے. وہ یہ تھا کہ اس نامعقول لڑکے نے بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھ سے دوبارہ لکھے میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی شیٹ ہی اپنے پرچے کے ساتھ نتھی کر دی تھی اور میرا ہینڈ رائٹنگ تو سبھی اساتذہ بخوبی پہچانتے تھے. ہمارے ہائی اسکول میں بشیر نام کے 4 اساتذہ تھے. ایک قاضی بشیر صاحب جنہیں بشیر چٹا یعنی گورا بشیر کہا جاتا تھا. ایک رائے بشیر صاحب تھے جنہیں کالا بشیر کہا جاتا تھا. ہمارے اسکول میں پتجھڑ کے دنوں میں گراؤنڈ سے پتے جمع کرنے کے لیے ایک صفائی پیریڈ ہوتا تھا جس میں لڑکے گرے ہوئے پتے چن کر اکٹھے کیا کرتے ہیں. اس طرح کے ایک پیریڈ میں گراؤنڈ میں اکڑوں بیٹھا اپنے روایتی اضمحلال کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ نہ جانے ان کالے بشیر صاحب نے کہاں سے بیکار بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا. یہ صاحب ہمیں کچھ نہیں پڑھاتے تھے. انہوں نے مجھے اٹھنے کا حکم دیا اور آتے ہی میرے گال پر اتنے زناٹے کا تھپڑ رسید کیا کہ میں چکرا کر رہ گیا. وہ رائے بشیر نہیں تھے, وہ دوسرے بشیر تھے. ان کا نام بشیر ہی تھا. تھپڑ مارا, وجہ بتائی اور یہ جا وہ جا. اس تھپڑ پر مجھے بے حد رنج ہوا تھا لیکن میں استاد کی تعظیم کی وجہ سے بس دل محسوس کر رہ گیا تھا. ہائی اسکول کا تذکرہ وہاں تیراکی کے تالاب کی تعمیر کے متعلق بتائے بغیر تمام نہیں ہو سکتا. مظفر گڑھ میں کوئی
کوئی افغان قسم کے ڈپٹی کمشنر تعینات ہوئے تھے جنہوں نے ہمارے ہائی اسکول میں سوئمنگ پول بنانے کی منظوری دی تھی۔ اس پول کی تیاری کے لیے اسکول کے ہر طالب علم نے ان کا نام پیر صلاح الدین تھا، ان کا نام ابھی مجھے یاد آیا۔ یہ پول زمین کھود کر بنائے جانے کے بجائے زمین کے اوپر ہی بنایا گیا تھا، جس تک پہنچنے کے لیے 8-10 سیڑھیاں چڑھنا ہوتی تھیں۔ ایک روز اس کا زبردست افتتاح ہوا تھا۔ پول قمقموں کی روشنی سے جگمگ کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کرسیاں اور صوفے بچھائے گئے تھے۔ معززین شہر حکام براجمان تھے۔ ڈپٹی کمشنر پیر صلاح الدین نے لنگوٹا کس کر پول میں چھلانگ لگا کر تیرتے ہوئے اس کا افتتاح کیا تھا۔ پھر بڑی عمر کے طالب علم اس میں تیرے تھے اور اگلے روز سے وہ طلباء کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ تب ہم شاید 7ویں میں تھے۔ دیہاتوں کے لڑکے یا شہر کے گھر سے آزاد لڑکے تو مصنوعی ندیوں اور نہروں میں ڈبکیاں لگا کر تیرنا سیکھ جاتے تھے۔ پول کے افتتاح کے چند روز بعد میرے ہم جماعت اس میں چھلانگیں لگا کر تیر رہے تھے اور میں باہر کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ چند لڑکوں نے مجھے کہا تم بھی آ جاؤ، لیکن میں نے انکار کیا۔ یکلخت عبدالقادر عرف سونم نے پیچھے سے آ کر مجھے پول کے سب سے گہرے حصے میں دھکا دے دیا تھا۔ میں ڈبکیاں کھانے لگا تھا، پھر کسی نے مجھے ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد مجھے گہرے پانی سے خوف آنے لگا اور میں نے کبھی تیراکی نہیں سیکھی۔ اس قسم کے خوف سے منسوب بچپن کا ایک اور واقعہ یہ تھا کہ جب میں خاصا چھوٹا تھا، بمشکل 3ری-4تھی جماعت میں تھا، جب ہماری گلی میں اینٹوں کا فرش لگنا شروع ہوا، مستری مزدور فرش کی اینٹیں چن رہے تھے۔ میں کھڑا اور دیکھ رہا تھا۔ ایک مستری نے پوچھا تمہارے گھر میں حقہ ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا گھر میں حقہ تھا ہی اور والد صاحب پیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار میں اور اویس بھی ترنگ میں آ کر اس کی نئے کو منہ لگا کر بجھے ہوئے چلم کی ہوا کھینچ کر کھو کیا کرتے تھے۔ مستری نے مجھے حقہ لانے کے لیے کہا۔ گھر میں کسی نے حقہ تازہ کر کے دیا۔ میں بڑا سا حقہ مہمان نوازی کے جوش میں دروازے سے نکال رہا تھا کہ اس چلم پر مڑھی تپتی ہوئی لوہے کی پتریاں میرے پیٹ کے دائیں حصے سے مس ہو گئی تھیں۔ میری چیخیں نکل گئی تھیں، کھال جل گئی تھی اور چربی نظر آنے لگی تھی۔ اس طرح مجھے آگ سے خوف آنے لگا تھا اور میں نے پھر کسی بھی ضرورت سے بڑھ کر خاطر تواضع نہیں کی۔ بلا ضرورت خدمت کا نشان اب تک ثبت ہے۔